السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہمارا سبق ہے تیسرے پارے کا 5واں رکوع، آیت نمبر 273 آج ہم یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا۔ اب یہاں پر غور کریں آپ، یہاں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد حرف با ہے، تو یہاں پر ہوگا اخفاء شفوی، یعنی یہاں پر ہم غنہ کریں گے اموالہم اس طرح سے۔ اور یہاں پر دیکھیں ہماری سانس یہاں پر ٹوٹ گئی تھی، تو یہاں پر دو زبر تھا، تو ہم یہاں پر سرا اس طرح سے رکیں گے، اور یہاں پر کیونکہ کوئی وقف ہے نہیں تو یہاں پر پھر ہم اعادہ کر کے پڑھیں گے، یعنی پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے۔ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ۔ دیکھیں آپ جو ہے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے کہ میں کہاں کون سا حرف کس طرح ادا کر رہا ہوں، کہاں ناک میں لے جا رہا ہوں آواز، کہاں کون سے حرف کو کتنا کھینچ رہا ہوں، ایک ایک چیز پر آپ غور کیجئے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں پر آپ غور کریں تنوین ہے، اور تنوین کے بعد یہاں پر عین حرف حلقی ہے، تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ الذین یأکلون الربا، یہاں پر آپ غور کریں، دیکھیں یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یأکلون اس طرح سے۔ یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہاں پر دیکھیں سین مشدد ہے، اس کو پڑھنا ہے 2 بار، لیکن ہم یہاں رک گئے کیونکہ یہاں پر وقف مطلق ہے، تو اس کو پڑھیں گے من المس، یعنی 2 بار اس کو پڑھیں گے لیکن اس زیر کو ساکن کر کے، من المس اس طرح سے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ یہاں پر دیکھیں میم بنا ہوا چھوٹا سا، اور یہاں پر لکھا ہے وقف لازم، تو یہاں پر ہمیں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ یہ سب ہم نے بتایا تھا آپ کو جب ہم مدنی قاعدہ پڑھ رہے تھے تب۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر اخفا کریں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے کہ نون ساکن کے بعد جیم ہے، اور یہاں مد ہے تو یہ مد متصل ہے کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور یہاں پر لوگ دیکھیے یہاں پر ضا ہے، تو اس کو آپ کو پڑھنا ہے موعظہ، اس کو بعض لوگ موعظہ پڑھتے ہیں زا سے، تو یہ غلط ہے، اور بعض لوگ جیم سے پڑھتے ہیں موعجہ، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کو موعظہ اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے ضا کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى۔ دیکھیے یہ الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ فا نون سے ملا دیں گے۔ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ یہاں پر دیکھیں وقف مطلق ہے تو اپنا چھوٹا سا، اور یہاں پر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کے بعد یہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو اس زیر کو ساکن کریں گے، پھر یہاں مد عارض کا قاعدہ لگے گا کیونکہ یہاں کھڑا زبر کے بعد یہاں عارضی سکون آئے گا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ،
اس طرح سے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة. دیکھیے ہماری سانس یہاں ٹوٹ گئی تو اب اس کو پڑھیں گے واقاموا الصلاة، اس گول تا کو ہا ساکنہ سے بدلیں گے اور پھر ہم اعادہ کر کے پڑھیں گے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ. دیکھیے ہماری سانس یہاں ٹوٹ گئی تو ہم یہاں سے پڑھیں گے اعادہ کر کے، اور یہاں پر دیکھیں الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے. ہم یہاں سے پڑھیں گے تو اس پر ہم زیر لگا کر پڑھیں گے اتقوا اللہ اس طرح سے، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو آمنوا اتقوا اللہ. یہ نون پیش نو جو ہے نون اس تا سے ملا کر پڑھیں گے آمنوا اتقوا اللہ. لیکن اگر یہاں سے پڑھیں گے تو یہ پر ہم زیر لگائیں گے اتقوا اللہ اس طرح سے. اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ ساکنہ ہے، اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے فأذنوا بحرب. فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. یہاں پر آپ غور کریں، یہاں ضا ہے، یہاں پر بھی ضا ہے. اس ضا کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے اور نرمی سے پڑھنا ہے. اس کو لا تظلمون نہیں پڑھنا ہے، زا سے نہیں پڑھنا ہے، نہ جیم سے پڑھنا ہے تجلمون. آپ سنیں غور سے لا تظلمون ولا تظلمون. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. دیکھیں اس لام کو ہم موٹا کریں گے. اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. یہ سب ہم نے آپ کو بتایا تھا جب ہم مدنی قاعدہ پڑھ رہے تھے تب. اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا مدنی قاعدہ تو آپ کو پتہ ہوگا، اور جو ہو سکتا ہے کچھ لوگ نئے ہوں ان کو پتہ نہ ہو تو آپ لوگ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک مدنی قاعدہ نہیں پڑھا ہے تو پہلے مدنی قاعدہ پڑھ لیں، تبھی آپ کے سمجھ میں یہ سب آئے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. تو دوستو آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، تیسرے پارے کے چھٹے رکوع تک، آیت نمبر 281 تک. اب آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے، یاد کیجیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.